الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے دیندار طبقے کو حکم دے دیا کہ حق دلائل کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، اس پہ گواہ بھی موجود ہیں، پھر بھی اگر کوئی آپ سے جدال کرتا ہے، الجھتا ہے، حجت بازی کرتا ہے تو اس سے حجت بازیاں چھوڑ دو، بات چھوڑ دو، بلکہ یہ کہہ دو کہ بھائی حجت بازی یہ لڑائی بڑائی نہیں ہے، ہم تو توحید کے عقیدے پر ایمان رکھنے کے بعد اسلام کے کاربند ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان، اپنا رخ، اپنا جسم اللہ کے حوالے کر دیا، بس ہم تو اللہ کے تابعدار ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور فرمایا نبی تو بھی یہ کہہ دو ان کو، اور کہو میرے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہود و نصارہ یا کوئی اور آپ سے آ کر باس کرتا، ان کو کہو تم بھی باسیں تو کرتے ہو، کوئی فرمانبرداری اور تابعداری بھی کرتے ہو یا نہیں؟ یہ اطاعت گزاری صرف باس ہی ہے، اگر وہ تابعدار ہو جائے تو فرمایا ہدایت یافتہ ہیں، اگر نہیں تو فرمایا دفع کرو، حق بات پہنچانا آپ کے ذمہ لازم ہے، زبردستی پکڑ کر دین پہ لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وہ رب دیکھ رہا ہے ہر ایک کو۔ اسی زمن میں پھر یہود و نصارہ کی ہٹ درمی کی بات ذکر کی، حق واضح ہونے کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہٹ درم ہیں، ایسی ضدی کافر ہیں، بجائے حق بات ماننے کے حق والوں کو قتل شروع کر دیتے ہیں، حق والوں کو مارنا شروع کر دے، اذیت دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، سچے نبیوں کو قتل کیا ان یہود و نصارہ نے، علماء کرام قتل کیے ہیں،
فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اور انبیاء کے قتل اور انبیاء کے علاوہ دین کے سچے لوگوں کی توہین کرنا، قتل کرنا، فرمایا یہ ایسا جرم ہے، ان کے ساری کمی بیشیوں والے نیکیاں بھی ساری ضائع، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوا، پھر اگر وہ لوگ حجت بازی کریں، فَإِنْ حَاجُّوا، اگر وہ لوگ جھگڑا کریں، باس مباحثہ کرتے ہیں کا آپ سے نبی، فَقُلْ، پھر کہہ دو ان کو کہ باس مباحثی کی ضرورت نہیں ہے، اسلمت، میں حوالے کر چکا ہوں، تابع کر چکا ہوں، وجہی، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ ومن، اور وہ لوگ بھی، اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ وقل، اور نبی اعلان کر کے کہہ دو ان کو، للذین، ان لوگوں کو کہو، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہود ہوں یا نصارہ، والامیین، یہود و نصارہ تورات انجیل کے علاوہ کوئی ان پڑھ طبقہ ہے، ان کو یہ کہو، باتیں چھوڑو، اسلمتم، کیا تم فرمان برداری کرتے ہو، اپنے اور اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کرتے ہو، اللہ کی اطاعت میں دیتے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حوالے کر دے، تابع کر دے، فقط تو پکی بات ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، بے شک نبی آپ پر لازم ہے، البلاغ، بات کا پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، نہ حق، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یامرون، وہ لوگ علماء جو ان کو حکم کرتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشر، ایسے طبقے کو بشارت دے دو، ہم، ان لوگوں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، اور یہ انبیاء کے قتل والے، علماء کے قتل والے، یہ وہ لوگ ہیں، الذین حبطت، یہ وہ لوگ ہیں، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، کوئی صدقہ خیرات، کوئی ہمدردیاں تھیں، سب ضائع، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم، اور آخرت میں جب ان کو پکڑا جائے گا، نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے، اللہ کی پکڑ کے آگے کون مدد کرنے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات گزری تھی، حق بالکل واضح ہے۔ سورۃ آل عمران کی ابتدا میں بھی توحید کو بڑے انداز سے ثابت کیا، للہیت کو، اللہ کی یکتائی کو۔ پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہوتے ہوتے کل آپ کے سامنے آیا، کچھ علماء آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی علامتیں دیکھ لیں، نبی کا شعر دیکھ لیا، نبی کی ہجرت کا علاقہ دیکھ لیا، نبی کی صفات دیکھ لی، نبی کے صحابہ کی صفات دیکھ کر مان گئے، آپس میں علماء تھے باس کر کے کہ یہ سارے سچے نبی کی علامتیں ہیں۔ آخری سوال انہوں نے کر دیا کہ آپ اپنے دعوے پر گواہ پیش کر دو۔ اللہ نے گواہ پیش کر دیے تھے، کل گزرا تھا آپ کے سامنے۔ آیت ایک دم نازل ہوئی ہے، فرمایا شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے اس توحید پر، نبیوں کے اس پیغام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توحیدی پرچار پر، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ ہی الہ ہے، والملائکہ،
دوسرے نمبر کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور کون سی پہ گواہی لیتے ہو؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم طبقہ بھی گواہی دیتا۔ اہل علم میں خواص بھی تھے، عام بھی تھے، خود وہ علماء بھی تھے جو نبی سے سوال کر رہے تھے، انہوں نے بھی تو گواہی دی نبی سچا ہے، نبی کے صحابہ سچے ہیں، نبی کا علاقہ، ساری علامتیں اس میں سچی پائی جاتی ہیں، تو اس کی دعوت سچی۔ تو فرمایا علماء طبقہ بھی گواہی دیتا ہے جو سچے علماء ہیں، چاہے عام ہیں چاہے خاص ہیں۔ تو گواہی ثابت ہو گئی ہے۔ اب توحید کو دل میں اتارنا ہے، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کی ذات میں یکتائی، صفات میں وہ یکتا، اپنی قدرت اور طاقت میں یکتا، اپنے تصرف میں وہ یکتا، اپنے علم غیب میں وہ یکتا، نفع نقصان دینے میں وہ یکتا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک۔ فرمایا جب یہ عقیدہ رکھو گے پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ توحید کا عقیدہ رکھنے کے بعد اگلا کام اسلام۔ اسلام کیا چیز ہے؟ بس یہ آیت میں آج بات ہے، کل بھی گزرا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا، کہ دوسرا کام یہ ہے دل میں تمہیں معنی سمجھ آ گیا اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی الوہیت میں، اپنی قدرت میں، اپنے علم میں، اپنے تصرف میں، نفع نقصان دینے میں، تقدیر کے حوالے سب اللہ یکتا ہے، اکیلا اس کا نظام ہے۔ تو پھر فرمایا یہ مان گئے تو اب اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حوالے کرو نا، اس حوالے کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اور مسلم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم۔ مسلم کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا۔ مسلم کا معنی اپنی زبان اللہ کے حوالے، یا اللہ میں نے توحید کا عقیدہ دل میں جما دیا، اب زبان سے تیری ذات، تیری کبریائی، تیرے بول بولوں گا، تیرے حکم بولوں گا، تیرے گن گاؤں گا، ادھر ادھر کے گن نہیں گاؤں گا۔ زبان تیرے حوالے، جسم تیرے حوالے، پیشانی تیرے حوالے، ہاتھ تیرے حوالے، یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھیں گے غیر کے آگے، یہ پیشانی تیرے سامنے جھکے گی غیر کے آگے، اس بدن سے تیرے احکام کی اطاعت کروں گا، کسی اور کی اطاعت نہیں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ فرمایا توحید کے عقیدے کے بعد یہ اسلام ہے۔ مان گئے کہ توحید سچی، سارے نبیوں نے یہی دعوت دی، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو نا، اللہ کے حکموں کے حوالے کرو، پھر اپنی مرضی کے حوالے نہیں، شیطان کی اتباع کے حوالے نہیں، اغیار کے حوالے نہ کر، صرف اللہ کے حوالے کر۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ بات ذرا اس وقت بھی ہے اور آج کی آیت بھی یہ کہتی ہے، باتوں کے بادشاہ، گفتار کے غازی، باس و تبحیث میں بڑے فنکار، تبصروں میں بہت آگے، دانشوری میں بہت آگے، لیکن اتباع، جو اللہ کے حکم کی اتباع کرنی ہے، زبان سے، قول سے، عمل سے، جسم سے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے، اس وقت باتیں تو بہت آسان ہیں، مسلمان بننا، جس کو اب اردو کا لفظ ہے مسلمان۔ مسلمان کیا ہے؟ اللہ کا تابع فرمان، اللہ کے حکموں کا فرمانبردار، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، اس کا نام ہے مسلمان۔ اس وقت باتیں بہت ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نہ اللہ کے حکموں کی اطاعت نظر آئی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اطاعت نظر آتی ہے، تابعدار نظر نہیں آتے ہیں، باتوں میں بہت آگے ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کل پرسوں بھی ذکر کرنے لگے کہ وہ حوالہ دینے لگے، میں نے کہا چھوڑو، فضول باتیں ہیں۔ کہتے ہیں بزرگ ہیں، باس بہت کرتے ہیں، بڑا فتوے بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں حدیثوں کہاں جانتا بھی بہت زیادہ ہوں۔ ہمارے درس کا ساتھی کہنے لگا، کہتا ہے بندہ بڑے حدیثوں کے حوالے نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارا درس کا ساتھی کہتا ہے جی ہمارا ایک فلاں ہے، بڑی ہم وضاحت نہیں کرتے ہیں، وضاحت میں
بات اور ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے وہ ہمیں پھڑکنے نہیں دیتا ہے، ہر بات پہ حدیث، ہر بات۔ میں نے کہا اس کو حدیثیں کہاں سے آئی ہیں خدا کا بندہ؟ اپنی طرف سے اب بہت سارے لوگ اپنی منشا کو ظاہر کر کے کہتے ہیں نبی کی حدیث ہے، ہوتی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ غیر نبی کی بات کو نبی کی بات کہنا یہ نبی پر جھوٹ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا نا، میں نے ایک بات نہیں کہی ہے اور کہتا ہے یہ نبی نے کہی، فرمایا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اپنی مرضی بات اپنی، کہتا ہے نبی کی حدیث ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبیوں نے ویسے ماریں کھائی ہیں، نبیوں نے ویسے ٹکریں ماری ہیں، گویا کہ باتوں میں شاہ سوار ہیں لیکن اطاعت میں زیرو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ باس مباحثہ کر کے لوگوں کو الجھانا، لوگوں پر فتوے لگانا، لوگوں کو اونچ نیچ میں ڈالنا، شبہات میں ڈالنا، یہ تو گمراہ کرنے والے طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کی آیت نے یہی بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء نے باتیں کی، نجران کی عیسائیوں نے بات کی، آج اللہ نے اعلان کر کے فرمایا نبی ان کو کہہ دو فَإِنْ حَاجُّوكَ، مزید یہ لوگ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، مزید آپ سے یہ باس مباحثہ کرتے ہیں، مزید آپ سے الجھاؤ کرتے ہیں، ان کو کہو بس حق واضح ہو گیا، تم نے بھی توحید کے حوالے سے باتیں سن لی تھیں، میں نے تم سے پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفتیں، تم نے کہا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، الہ یہ اللہ ہی ہے، اور شہادت بھی اس پر آ گئی ہے۔ تو اب فقل، یہ ان کو کہو میں باس نہیں کرتا ہوں، سیدھی بات ہے توحید کا عقیدہ دل میں، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ بول کر کل جسم، میں نے اپنا جسم اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جو اللہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ اللہ سجدے کا کہتا ہے میں اللہ کو سجدہ کروں گا، اللہ عبادت کا کہتا ہے میں عبادت کروں گا، اللہ خدمت کا کہتا ہے انسانوں کی میں خدمت کروں گا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ مسلمان کا معنی نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، ہم نے آج اللہ کی سپرد نہیں کیا ہوا ہے، اپنی مرضی ہے، اور ہم ہیں مسلمان۔ اللہ یہ کمزوری، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فرمایا نبی ان کو کہہ دو میں تو مسلمان ہوں، میں نے اسلم تو میں نے سپرد کر دیا وجہی، اپنا چہرہ بول کر پوری ذات ہے للہ، اللہ کے حکموں کے، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروکار ہے وہ بھی اللہ کے سپرد۔ ہمارا کام ہے اللہ کی پیروکاری کرنا، اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا، اللہ جو کہے گا ہم نے وہ کرنا۔ ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں، اللہ کی چاہت کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو توحید ہو دل میں، اور ظاہری طور پر بندہ اسلام والا ہو۔ اسلام کا معنی اپنا قول، اپنا فعل، اپنا من، اپنا دہن اللہ کے سپرد، کہ میں اللہ کے تابع چلوں گا، جو اللہ کہے گا وہ کروں گا، اور طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ اور فرمایا یہ کرتے تو بہت اچھی بات ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نبی کتاب والوں کو بھی کہو، عیسائیوں کو بھی کہو، یہودیوں کو کہو باتیں چھوڑو، تورات تمہارے پاس ہے، انجیل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تم پڑھے ہوں گے، وَالْأُمِّيِّينَ، ان پڑھوں کو بھی کہو، پڑھے ہوئے طبقے کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ پڑھا ہوا تھا، اور مشرکین عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کے دور میں عرب میں 4% لکھا پڑھا طبقہ ملتا، باقی سارے ان پڑھ تھے، اور ان کو امیین کہتے ہیں۔ فرمایا ان امیوں کو بھی کہو، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ، ان کو کہو اسلمتم، توحید سن چکے، گواہی سن چکے، اب بتاؤ تم بھی اسلام لاتے ہو، تم بھی اللہ کے حکموں کی پیروکاری کرتے ہو، تم بھی اللہ کی تابعداری کرتے ہو، ان سے پوچھو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سپرد کر دیتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے حوالے کر دیتے ہیں، فقط تو دو، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور آج بھی یہی ہے، باس کرنا نہیں ہے، تقریر مقصود نہیں ہے، اصل اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تابع کرنا ہے، حوالے کرنا ہے۔ یہ ہے، یہ مسلمان ہے، نہیں یہ چوں چوں کا مربع ہے، یہ باس مباحثے ہیں،
یہ فضول باتیں ہیں، یہ باتیں الٹا وبال ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہے، تقریر بہت اچھی، عمل نہیں، فضول، باتیں بہت اچھی، عمل نہیں، فضول۔ فرمایا ان سے یہ پوچھو، اگر یہ ہے اسلام اپنے آپ کو سپرد اطاعت میں لاتے ہیں، بہت اچھی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ حجت بازی کرتے ہیں، اطاعت گزاری نہیں کرتے ہیں، تو ان کو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبی پریشان مت ہونا، آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ نبی پریشان مت ہو، آپ کا کام ہے بات پہنچانا، پہنچا دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہود و نصارہ کو ایک تنبیہ بھی کی اور ہمیں بھی تنبیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سرزنش سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی عیسائی نبی کی توہین پر بھی اتر آئے، اور نبی سے پہلے بھی انبیاء کی مخالفت کرتے، چوں چوں کا مربع زیادہ تھا، باس کے لیے تیز، نبیوں سے باسیں کرتے۔ آج کل بھی ہیں، علماء حق پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، عمل نام کی زیرو چیز۔ اس وقت بھی تھا، اللہ نے اس کی بات کی ہے، سنو۔ فرمایا یہ یہود و نصارہ جو آج باسوں کے لیے آئے نبی آپ کے سامنے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ جو آج قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، میں یہ نہیں مانتا ہوں، میں یہ نہیں مانتا ہوں، یہ بھی یوں ہے تو یہ یوں ہے۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ اللہ، اور صرف نبیوں کو نہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، ان علماء کو بھی انہوں نے قتل کیا جو علماء ان کو انصاف کا، توحید کا درس دیتے، حکم کرتے تھے، ان کو بھی قتل کیا لوگوں میں سے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیت تھی تو انبیاء کی اولاد، اور لگاتار ان میں انبیاء آئے تھے، لیکن بگڑے، ایسے بگڑے، ایسے بگڑے، دنیا میں منہمک ہوئے، ایسے منہمک ہوئے، بعد والے نبیوں کی مخالفت کرنے لگ گئے، دین حق کی مخالفت کرنے لگ گئے، باس مباحثے کرنے لگ گئے۔ مخالفت کرتے کرتے اس نوبت تک بعض یہودی آ گئے جنہوں نے انبیاء کو آپ کے سامنے قرآن کہتا ہے قتل کیے انہوں نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، ایک وقت میں 43 انبیاء شہید کیے تھے، 43 اس وقت اس علاقے کا نبی، اس شہر کا الگ نبی، اس شہر کا الگ نبی، تو وہ نبی سارے اللہ نے بھیجے تھے، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرو، ایک دوسرے کی تائید بھی کرو، اور اللہ کی توحید بھی سناؤ لوگوں کو۔ ان ظالموں نے ہٹ درمی میں، ضد میں، شیطانیت میں اترتے ہوئے ایک دن، ایک وقت کے اعتبار سے ادھر ایک نبی شہید، کہا ہم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، تم بھی لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ تعاون، دوسرا نبی شہید، تیسرا نبی شہید، چوتھا نبی، 43 انبیاء ایک دن میں، ایک وقت میں شہید کر دیے تھے۔ اور قرآن نے کہا یقتلون النبیین، یہ ایسے کم بخت ہیں، جب انسان دین سے نکل جائے شیطان اس کو کہتا اور تیز ہو، تیری بات کا جواب ہی نہ دے سکے یہ لوگ، تو حق پر ہے، ڈٹ جا، مار ان کو، مارنے پہ آ گئے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے جب انبیاء کے شہادت کا سلسلہ چلا، علماء کھڑے ہو گئے دفاع میں کہ ظالموں، نبیوں کو قتل کرتے ہو، نبی عظمت والے لوگ، رفعت والے لوگ، یہ تم ظلم کرتے ہو، اور انبیاء کی اتباع کرو، انصاف کی بات یہ ہے، انصاف کا حکم دینے لگے علماء۔ تو وہ علماء جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، ان کی پارٹیوں کا، انبیاء شہید مقابلہ کرنے پہ آ گئے، علماء ڈٹ گئے، جہاد ہے، جتنا ہو سکے گا ہم انبیاء کا دفاع کریں گے۔ تو 43 انبیاء شہید کیے اور 170 علماء شہید کر دیے تھے۔
جو علماء انبیاء کی تائید میں کھڑے ہوئے اور قرآن نے ان کا ذکر کیا، یہ وہ کم بخت وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، انہوں نے قتل کیے وہ علماء کرام جو امر دیتے تھے، حکم کرتے تھے انصاف کا من الناس لوگوں میں، کہ انصاف کا تقاضا ہے خدا کے بندو، اللہ کی بات مانو، نبیوں کی بات مانو، ان کو قتل نہ کرو، ان کی غلامی کرو۔ انہوں نے علماء کو بھی شہید کر دیا اور فرمایا ایسا طبقہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ باتوں باتوں میں تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، باتوں میں غازی، کردار میں زیرو۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا منحوس آدمی، سب سے زیادہ منحوس آدمی کون ہوگا؟ بدبخت دنیا میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ نمبر ایک فرمایا سارے لوگوں میں بدبخت وہ ہے من قتل نبیًا، جو کسی نبی کو قتل کر دیا۔ باقی جرم ہیں، لوگوں کو قتل کیا، بندوں کو قتل کیا، چھوٹے بچے قتل کیے، بڑے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا منحوس اور بدبخت جو وقت کے پیغمبر کو قتل کرے، شہید کرے۔ فرمایا یہ بہت بڑا منحوس ہے۔ اور نمبر دوسرا وہ من قتلہ نبی، جس کو نبی کے ہاتھ سے جو نبی بندہ قتل ہو گیا، یہ بھی بہت بڑا منحوس ہے۔ نبی کے ہاتھ سے مارا جائے، نبی کا ہاتھ قتل کے لیے کم اٹھتا ہے، نبی میں انتہائی ترحم ہوتا ہے، نبی ماریں کھا کر لوگوں کو دین سکھاتا رہتا ہے، اور مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہوش آتی ہے یہ پھر لوگوں کو درد کے ساتھ روتے ہوئے پکارتا ہے، آؤ میری بات تو سنو، میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، بات تو میری سنو۔ یہ انبیاء وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب نبی کا ہاتھ کسی کے لیے اٹھا، معلوم ہوتا بہت بڑا بدبخت تھا، اور نبی کے ہاتھ سے مارا گیا تو فرمایا یہ بڑا بدبخت ہے۔ یہ دو قسم کے، اور یہود و نصارہ میں اپنے نبیوں کو مارنے والے یہ بدبخت بہت زیادہ تھے۔ اور آگے چل کر سورۃ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے، لگاتار انبیاء کے بغض کی وجہ سے، انبیاء کی توہین کی وجہ سے، اور علماء کے شہید اور علماء کی توہین کی وجہ سے، کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان یہودیوں کے اوپر قیامت تک ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ اور واقعتاً یہودی ذلیل ہے، ذلیل ہونے کا معنی اس کو عزت نہیں ملے گی، اپنی مملکت اس کو نہیں ملے گی۔ ہیں بہت زیادہ تھے، آپ آج کل بکھرے ہوئے اب بھی زیادہ ہیں، ایک جگہ وہ جمع ہیں، لیکن اپنی حکومت ان کی نہیں ہے، وہ 5 بڑے بدماشوں کی حکومت ہے۔ 5 بڑے بدماش امریکہ، روس، جرمن، فرانس، جاپان اپنا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ فلسطین کے بچے بھی ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ تو بڑے بدماشوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے عرب کنٹرول کرنا ہے، یہاں سے ہم نے عربوں کو مارنا ہے، فلہذا تم جمے رہو، وگرنہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ بڑے بدبخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں ایک کافر مارا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمانے لگے جو نبی کے ہاتھ سے مرا بڑا بدبخت، جو نبی کو مارے وہ بھی بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ اور امیہ مارا گیا تھا، اور امیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مکہ میں بڑی کی تھی، اور نبی کے دین کی مخالفت اور صحابہ کی مخالفت۔ یہ وہی امیہ تھا جس نے بلال کو مارا ہے، جو بلال کو مارا کرتا تھا، غنڈے بلال کو مروانے کے لیے جمع کرتا تھا، خود مارتا رہتا تھا، غنڈے لگاتا تھا، یہ وہی امیہ تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کیا، اور یہ جاتا نہیں تھا، اس کو رپورٹ مل گئی، وہ لمبی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن معاذ گئے تھے عمرے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو گئی تھی، تو ابو جہل بھی تھا، اس نے کہا آرام سے بیٹھو، بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بات کے آخر میں اس نے کہا امیہ ابو جہل کی موافقت نہ کر،
یاد رکھنا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، میرے نبی نے کہا امیہ ہمارے ہاتھوں سے مرے گا۔ امیہ کانپ گیا تھا۔ کافر بھی مانتے نبی سچا ہے، اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ امیہ کانپتا کہنے لگا واللہ خدا کی قسم ما کذب محمد نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اگر محمد نے یہ بات کی خدا کی قسم سچ ہے میں مروں گا۔ بعد میں جا کر بیوی کو کہا، بیوی بھی کانپ گئی۔ اور بدر میں جب نکلنے لگا ابو جہل نے کہا بھائی چلتے ہیں، تو سردار ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں محمد کے ہاتھوں سے مروں گا، وہ ادھر مدینے میں خود جاؤں گا ادھر مرنے کے لیے، یہ میں نے سنا ہے۔ ایک یسربی نے مجھے بتا دیا، سعد بن معاذ نے، میں نہیں جاتا ہوں۔ اس نے آر شار دلائی، بیوی کو کہا چلو آر دلاتا ہے، کہا تھوڑا سا جاؤ آگے، نہیں تو باقی فوج نہیں جاتی ہے، پھر تو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، تو بس 1-2 دن کے لیے جا، راستے میں واپس آنا۔ بیوی نے کہا خدا کا بندہ نہ جا، اپنی موت لے کر جا رہا ہے تو، محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ کہتے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات جملہ تو سچ ہے۔ بہرحال تباہی ہوتی ہے، چلا گیا۔ ابو جہل بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑے رہے، راستے میں خود کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنا اونٹ تیز رکھا تھا کہ میں راستے میں موقع پا کر بھاگوں گا، نہیں بھاگ سکا، بدر میں پہنچ گیا۔ اور بدر میں بالآخر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے، نبی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک بیکار سی ٹینی پکڑی تھی، نبی نے اٹھائی، اس کی طرف ماری ہے، ایسے لگ گئی ہے۔ یہ بڑبڑاتا ہوا چیختا ہوا جا رہا ہے جیسے ہاتھی، بڑی بلا تھی۔ کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کیسے؟ جی مر گیا ہوں۔ اس نے کہا کدھر لگی ہے؟ لوگوں کے بڑے بڑے لگتی ہیں، تو اتنے نہیں چیختے، تو چیختا ہے، کدھر لگی؟ کہتے یہ دیکھو۔ انہوں نے کہا یہ تو معمولی لاٹھی لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگوں نے آگے سے کہنے لگا یہ مت دیکھو لاٹھی لگی، مجھے بھی پتہ ہے کھجور کی ٹینی لگی ہے بیکار سی، لیکن یہ دیکھو کس کے ہاتھ سے لگی ہے۔ ہاتھ بڑا سخت تھا، ہاتھ بہت بڑا تھا، مانتے تھے ظالم نبی سچا، نبی کا دین سچا، لیکن بغض، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ بغض والا جو ضد والا چیز ہوتی نا، اللہ اس سے بچائے، ضدی طبقہ تھا۔ اور بالآخر اسی کے اندر اس کو ایسا جلنے لگا، بدن اس کا پگھلنے لگ گیا، پگھلتے باقی سب کی لاشیں گڑھے میں ڈالی، اس کی لاش نہ ڈال سکے، کیونکہ یہ چلتا گیا، بدن میں تعفن پھیلا، اور اسی کی لاش اٹھانے لگے، وہ ٹوٹے ہوتی تھی۔ اللہ نے اتنی ذلت کے ساتھ مارا، اور بڑبڑاتا ہوا مر گیا ایک ٹہنی سے۔ نبی فرمانے لگے جو نبی کے ہاتھ سے مر جائے یہ بڑا بدبخت ہوتا ہے، جو نبی کو مارے یہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اور یہ یہودی علماء کو بھی شہید کرنے والے، فرمایا یہ علماء کی توہین کرنے والے، نبی کی توہین کرنے والے، نبیوں کے نائبین کی توہین، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال ضائع، جو صدقہ خیرات، کوئی کو ہمدردیاں رشتہ داروں میں معاشرے میں کی ہیں، سب ضائع، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، آخرت میں اللہ پکڑ کر جہنم میں بھیجیں گے، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنے دین کا صحیح تابعدار اللہ ہمیں بنائے، اللہ ہمیں مسلمان بنائے، سب مسلمانوں کو اللہ مسلمان بنائے۔ اللہم صلی وسلم